بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ صدارتی الیکشن ہو گیا، آصف علی زرداری صدر منتخب ہو گئے۔ جو امید تھی اس کے مطابق ہی سارا کام ہوا ہے، کیونکہ اسمبلیوں کے اندر جو کمپوزیشن تھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرایا گیا فارم 47 کے ذریعے، تو اسمبلیوں میں اپنی اکثریت پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، اور پھر اس کے بعد جو صدارتی ووٹ تھا وہ بالکل آصف زرداری کی حمایت میں آیا، حق میں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے انتہائی اپنی ذہانت سے اپنا جو سیاسی جو ان کا قد کاٹ ہے یا جو بھی ان کا ویٹ ہے وہ بچا کے رکھا ہے۔ اگر انہوں نے اسمبلی سے بظاہر واک آؤٹ کیا کہ میں کسی پروسیس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آصف زرداری کی مخالفت میں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا صدارت کا، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کی مخالفت میں بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے ان کا جو ایکشن ہے اس کی۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے جس میں صوبائی حکومتیں بن گئی ہیں اور صدر جو ہیں وہ آصف زرداری منتخب ہو گئے ہیں، اور پی ڈی ایم 1 کی طرح ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے، کیونکہ یہ سب اکٹھے ہیں، ان کے مفادات اکٹھے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے تو یہ جو نظام ہے اس کو چلانے کی بھرپور کوشش بھی کی جائے گی۔ اور پھر یہ تاثر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حکومت کے پیچھے ہے، فوج اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس سے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، وہ اس کو ایک سٹیبل حکومت ہی سمجھیں گی۔ میں اور آپ ہم اس کو سٹیبل نہیں سمجھ رہے کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ پاکستان کے 90% لوگ جو ہیں ان کو یہ حکومتیں ریپرزینٹ نہیں کرتی، ان کی یہ نمائندہ نہیں ہیں، کیونکہ جعل سازی کر کے ان لوگوں کو جتوایا گیا اور ان کی حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ لیکن ان کی حیثیت مضبوط اس لیے ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور دنیا کی نظر میں اگر یہ چانس ہو کہ حکومت تبدیل ہونے والی نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیبل گورنمنٹ ہے، اور اسی کو وہ چاہتے ہیں۔ کچھ امداد کریں یا نہ کریں، انویسٹمنٹ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ان کے ساتھ کام ضرور کریں گے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کو سارا معاملہ بتایا، کل کا دن بہت اہم ہے۔ آج تو زرداری نے الیکشن جیتا، اور پورے اس وقت پاکستان میں ایک مایوسی کی فضا ہے۔ لوگ اس بات پہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ ہم نے ووٹ دیے لیکن ہمارے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ پاکستان کے نوجوان یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ایک ان کے پاس حق تھا کہ وہ ووٹ اپنی مرضی سے دیتے تھے کہ جس کو جتوانا ہے، جس کو ہرانا ہے، اس حق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا، اور شاید یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ آپ نے لوگوں کو، نوجوانوں کو ان کے اس حق سے محروم کر دیا کہ وہ ووٹ سے کسی کو چنیں۔ اب آئندہ اگر یہ سسٹم کنٹینیو اسی طرح کرتا رہا تو کسی کا ووٹنگ پر کوئی بھروسہ نہیں ہوگا، کوئی الیکشن کے حوالے سے ایکسائٹڈ نہیں ہوگا، ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہوگا، لوگ اس پروسیس پہ بلیو ہی نہیں کریں گے۔ جب لوگوں کے ووٹوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا، لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت کو بنانا ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی بند کمرے میں ہونا ہے، تو کیوں لوگ آ کے قطاروں میں لگیں، کیوں لوگ آ کے ووٹ ڈالیں؟ یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، اور نوجوان مضطرب ہے پاکستان کا ہر شخص۔ یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے۔ ایک رائٹ تھا کہ ہم ووٹ دیتے تھے اور جا کے اپنی مرضی کا بندہ ہم اس کو الیکٹ کرواتے تھے، وہ رائٹ بھی ان ظالموں نے چھین لیا، اور ملک کی سلامتی کے نام پہ چھینا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قوتیں جو ماضی میں ہمیشہ آتی تھیں جب ٹائرنٹس یا ڈکٹیٹرز معاملے کو خراب کر رہے ہوتے تھے اور پاکستان کے لوگوں کو ریسکیو کرتی تھی، اس وقت جب حکومت کو رخصت کیا جاتا تھا تو وہ ان پاپولر ہوتی تھی۔ لیکن آج اس کے معاملہ برعکس ہے، جس کو رخصت کیا گیا وہ پاپولر ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے۔ امریکہ نے جس کی حکومت کو گرانے کے لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے پیغام بھجوایا، سائفر کا معاملہ ہوا، جس کی حکومت گئی اسی کے خلاف مقدمہ کر کے سائفر کا اس کو جیل میں سزا سنا دی، اور جن لوگوں نے اس حکومت کو رخصت کیا، چلتا کیا بیرونی اشاروں پر،
وہ پھر حکومت میں ہیں، وہ پھر صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب عزت ہیں، اور گالی جو ہے وہ عمران خان کے حصے میں آئی۔ تو یہ اس سے لوگ بڑے مضطرب ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جمہوریت اگر ہمارا مستقبل تھی تو اب جو ایک سب سے اہم انگریڈینٹ ہے جمہوریت کا، جس میں لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں، اس پر سے اعتماد اٹھ گیا لوگوں کا۔ تو اس لیے کل کا دن بہت اہم ہے۔ یہ میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے توہین مریم نواز میں ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے واٹس ایپ گروپ میں کہ جی توہین کی مریم نواز کی۔ جو بندی اپنا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں جیت سکی فارم 45 کے مطابق، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ڈاکہ پنجاب پر کوئی ہوگا؟ اور پھر جب لوگ یہ بتاتے ہیں، اب وہ کس طرح سے فوٹو شوٹ ان کے ہو رہے ہیں، ایک جیسے ایک گھر میں آ گئی ہیں اچانک، اور اچھا گھر میں آ گئی ہیں تو کیمرہ مین پہلے کیسے وہاں پہنچ گئے؟ وہ سارا فلم بند کیسے ہو گیا؟ اسکول میں پہنچ گئی ہیں جی، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی، وہاں پہ چلی گئی ہیں، لوگ وہاں پر آ گئے، پوچھ رہی ہیں آپ کو راشن ملا ہے، گھر میں چلی گئی ہیں۔ یہ سارے ڈرامے، میڈیا کے چھوٹے چھوٹے ٹرکس مریم نواز کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، بٹ دے ول ناٹ ورک، اس لیے کہ کتنی وہ ذہین ہیں، کیا ان کی کیپیبلٹی ہے، کیا ان کی گفتگو ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں روتھلیس، میں ایک ظالم مہارانی ہوں، اور میں اپوزیشن کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ یہاں پر احتجاج کرے۔ تو ان ساری چیزوں کے بیک ڈراپ میں، بیک گراؤنڈ میں، کل کا دن اتوار کا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا بہت اہم ہے۔ آپ کو نکلنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ یہ میسج ہے عمران خان کا۔ اگر عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے تو آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ کل نہیں نکلیں گے، عمران نہیں چھوٹے گا، اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، حقیقی خطرہ ہے۔ میں پورا اس پہ ایک ویلاگ کروں گا، جو میرا اگلا ویلاگ ہوگا وہ اسی پہ ہوگا کہ اگر اس ساری صورتحال میں جب آپ نے فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے، جال سازی کر کے، طاقت کے ذریعے آپ نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب لوگ اگر گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار اگر ہیں، تو پھر سب سے زیادہ ولنریبل کون ہوگا؟ سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہوگا؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہوگا، عمران کو ہوگا۔ کیوں؟ اگر آپ عمران کو ایلیمینیٹ کر دیں اس سارے سسٹم سے، تو میری اور آپ کی امیدیں کہاں ہیں؟ میری اور آپ کی امیدوں کا محور کہاں ہے؟ پھر کون لیڈ کرے گا؟ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے۔ ایک طرف قبضہ گروپ ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے سب سے بڑے حق پر ڈاکہ مارا ہے، اور ایک طرف وہ اکیلا تنہا جیل میں لڑ رہا ہے۔ میں جاتا ہوں اڈیالہ جیل، اس تاریک کمرے کو میں دیکھتا ہوں، اس بوسیدہ کمرے کی میں حالت دیکھتا ہوں، جس میں خان کبھی اس کرسی پر، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، مجھے ہر طرف آتا جاتا نظر آتا ہے۔ ایک مضطرب خان ہے، ایک ایجیٹیٹڈ خان ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کا مستقبل۔ یہ ہمارے سارے یہ چینل چوک کر دیے جاتے ہیں، اس کی ریچ کم کر دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس ملک میں حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے حق کے لیے آپ کو آواز اٹھانا پڑے گی۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، لیکن پرامن، کوئی وائلنس نہیں، پرامن، یہی خان کہتا ہے، لیکن آپ کو بتانا ہے، آپ نے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا، یہ جو ایک اتنا بڑا ڈاکہ اور یہ جو جال سازی کر کے حکومت بنائی گئی۔ ان کے چہرے دیکھیں آپ، ان کے چہروں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اپنی ڈیوٹی مت بھولیں، اس چیز سے قطع نظر کہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، یو ہیو ٹو کم آؤٹ، آپ کو نکلنا ہے، کل ہر شہر میں نکلنا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ ہم 66 نیوز پہ، اپنے میرے اس چینل پہ لائیو آپ کو کوریج دیں گے، ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے، مختلف شہروں کی فوٹیجز۔ مجھے پتا ہے یہ مین سٹریم نہیں دکھائے گا، ہو سکتا ہے نیٹ بھی بند کر دیں، بٹ اسٹے ٹیون ٹو اس۔ ہمارے اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، اس کے بیل آئیکن کو کلک کریں، اس کو بھیجیں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، اس کو اوپن کریں، اس کو ہر طرف بھیجیں۔ اس کو، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔
میں آپ کو عرض کروں، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے پاس۔